کربلا کا یدھ عراق میں کربلا شہر میں 10 اکتوبر 680 کو ہوا۔ یہ لڑائی محمد کے نواسے امام حسین ابن علی کے سمرتھکوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سموہ، امیyyد شاشک کے ایک یزید بادشاہ کی چھوٹی سینیہ ٹکڑی کے بیچ ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں محمد کے نواسے، ان کے ساتھی، ان کے پریوار اور ساتھ کے بچے وغیرہ اس میں سب شہید ہو گئے۔ کربلا کی لڑائی کی بنیاد محمد کے انتقال ہونے کے بعد ہی رکھی جا چکی۔ امام علی کا خلیفہ بننا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا، تو کئی لڑائیاں ہوئیں اور آخر میں حضرت علی کو قتل کروا دیا گیا، اور ان کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، بھی سازش کے چلتے شہید کر دیا گیا۔ اس سمے کا بنا ہوا شاشک یزید مانا جاتا ہے۔ دراصل یزید ایک بہت ہی عیاش بادشاہ تھا، صرف عیاشیوں کے سوا اور کچھ نہیں کرنا تھا۔ یزید کی حکومت میں غیر اسلامک کام ہوا کرتے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو کافی خط لکھے اور ان خطوں میں لکھا تھا کہ آپ کوفہ میں آ جائیں تاکہ وہ ان کو اپنا خلیفہ بنا سکیں۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ان کے ہاتھ میں سارا اسلام آ جائے اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کروا سکے۔ یزید نے کافی کوششیں کی، پر امام حسین نے یزید کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جب امام حسین نے یزید کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو یزید نے امام حسین کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ 4 مئی 680 عیسوی میں امام حسین اپنا گھر چھوڑ کر مدینے سے مکہ میں آئے، کیونکہ ان کا ارادہ حج کرنے کا تھا، لیکن انہیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن حاجیوں کا روپ لے کر انہیں قتل کروانا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ کیونکہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مکہ جیسی پاک جگہ پر خون بہے، اس لیے ہی امام حسین نے حج کا ارادہ بدل لیا اور شہر کوفہ چلے گئے، پر راستے میں انہیں دشمنوں کی سینا نے گھیر لیا اور انہیں کربلا لے گئے اور امام حسین کو کربلا میں ہی رکھا۔ امام حسین نے اپنے خیمے لگائے، تمبو، وہیں رہنے لگے، پر یزید کے سردار ان پر دباؤ بنائے جا رہے تھے تاکہ امام حسین یزید کے ساتھ ہو جائیں، اور جب لاکھ کوششوں کے بعد بھی امام حسین یزید کی شرطیں نہیں مانتے ہیں تو دشمنوں نے فرات ندی پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ دراصل فرات ندی کے پاس ہی انہوں نے خیمے لگائے تھے، اور دشمنوں نے خیموں میں پانی جانے پر روک لگا دی۔ کوفہ کے لوگ امام حسین کا ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے، ان کو خلیفہ بنانے کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے یزید کی فوج دیکھ کر ان سے ڈر کر امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی پیاس سے تڑپتے ہوئے 3 دن بیت چکے تھے، اور جب امام حسین کے پریوار کے بچوں کو پیاس لگی اور امام حسین نے یزیدی فوج سے کہا کہ مجھے پانی دے دو، یزیدی فوج نے انکار کر دیا۔ دراصل دشمنوں نے سوچا کہ حسین پیاس سے ٹوٹ جائیں گے اور ہماری شرطیں ساری مان لیں گے، اس لیے انہوں نے پانی کا راستہ بالکل ہی بند کر دیا تھا، اور امام حسین 3 دن کی پیاس کے بعد بھی یزید فوج کی شرطیں ماننے سے بالکل انکار کرتے تھے، اور یہ سن کر یزید کے فوجیوں نے خیموں پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین سے کہا کہ تم پر 1 رات کا سمے ہے۔ اس پوری رات امام حسین اور ان کے پریوار نے اللہ کی عبادت کی اور دعا مانگتے رہے کہ میرا پریوار، میرے ساتھی چاہے شہید ہو جائیں، لیکن اللہ کا اسلام جو نانا پیغمبر محمد لے کر آئے تھے وہ بچا رہے۔ اور اگلے دن یزید اور یزید کی فوج نے کہا امام حسین سے کہ کیا تمہیں ہماری شرطیں منظور ہیں؟ امام حسین نے ان کی شرطیں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یزید کو یہ انکار گوارا نہ ہو سکا، اور یزید نے اپنی فوج سے امام حسین کو اور امام حسین کے جتنے بھی ساتھی تھے، بچے بھی، ان سب کو بے رحمی سے قتل کرنے کا آدیش دیا۔ اور یزیدی فوج کی تعداد 9 لاکھ اور امام حسین کے ساتھ صرف 180 مرد تھے، جس میں 6 مہینے کا بچہ اور 13 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ امام حسین نے یزیدی فوج سے کہا کہ کیوں ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ تو یزیدی فوج کے سردار نے کہا کہ اگر تم ہماری شرط مان لو گے تو ابھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن آپ نے ان کی شرط نہیں مانی کیونکہ آپ کو اسلام سے پیار تھا۔ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا اس وقت کوفہ کے لوگ بھی وہیں موجود تھے، اور آپ نے کوفہ کے لوگوں سے سوال کیا کہ تم سب چاہتے تھے کہ میں تمہارا خلیفہ بنوں، تو کیوں تم لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ رہے ہو؟ آج کے تم لوگوں کے بیچ رحم نہیں بچا؟ دیکھو میرے ساتھ بچے بھی ہیں جو 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، پر ان کی باتوں کا کسی پہ کوئی جواب نہیں تھا۔ یزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا
جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ذوالفقار نکالی، کچھ ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کی طرف دوڑتے ہوئے چلے اور کہا، آؤ لڑو مجھ سے، لڑو 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین سے، آؤ دیکھو یہ حسین آخر کس کا خون ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف 9 لاکھ کی فوج اور ایک طرف امام حسین اور ان کے کچھ ساتھی۔ اس طرح کا یدھ دھرتی پر کبھی نہیں ہوا تھا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار اور وہ یزیدی فوج کو اللہ کا نام لے کر فنار کرتے جا رہے تھے، اور یہ دیکھ یزیدی فوج کانپ اٹھی اور وہ پیچھے دوڑنے لگی۔ امام حسین لڑتے ہوئے فوج سے کہنے لگے، آؤ لڑو مجھ سے، لڑو اس محمد کے نواسے سے جو تمہارے بیچ اسلام کو لے کر آیا، آؤ لڑو علی کے بیٹے سے۔ امام حسین سے ڈر کر یزیدی فوج نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ امام حسین کا دھیان بھٹکایا جا سکے، اور امام حسین کبھی خیموں کی طرف دیکھتے کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے، تو کبھی وہ فوج کی طرف دوڑتے۔ کہ کچھ لوگوں نے امام حسین پر دور سے ہی تیر چلانے شروع کر دیے، کیونکہ ان کے سردار نے کہا تھا کہ کوئی پاس نہیں جائے گا ان سے لڑنا، تو دور فوج ان کے پاس بھی نہیں جا پا رہی تھی، اور یزیدی فوج نے دور سے لڑنا شروع کیا، دور سے تیر چلانے شروع کرے۔ اس کے ہاتھ میں جو تھا انہوں نے دور سے ہی پھینکا۔ کچھ لوگ دور سے نیزہ مارتے تو کچھ لوگ دور سے تیر چلاتے۔ جن لوگوں پر تیر ختم ہو گئے تھے ان لوگوں نے امام حسین پر اٹھا کر پتھر مارنے شروع کر دیے، اور امام حسین پر اتنے تیر لگے ان کے جسم مبارک پر، ان کا جسم خون سے بے حد ہی لال ہو گیا، اور تیر لگنے سے وہ زمین پر گر گئے۔ یزیدی فوج خوش ہونے لگی۔ آپ کے گھوڑے سے گرتے ہی گھوڑے نے آپ کے چاروں طرف دوڑنا شروع کر دیا تاکہ تیر آپ کو اور نہ لگے۔ امام حسین کے سبھی ساتھی دور سے تیر کے واروں سے شہید ہو جاتے ہیں، جس میں کہ مولا عباس بھی تھے۔ مولا عباس لڑ رہے تھے، امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے، تبھی ان پر بھی تیر دور سے چل جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ یوں ہوتا ہے، مولا عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ بدون دست پاشو یه کاری کن که کمرم ما توی علقمه ولی حرم بدون من پاشو که دشمنه داداش خیمه رو دوره کرد۔ اور ادھر آپ جب تیر لگنے سے کربلا کی زمین پر گر جاتے ہیں تو یزیدیوں کی فوج کا سردار آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے تاکہ وہ آپ کا گلا کاٹ کر یزید کو دکھا سکے اور اس سے انعام حاصل کر سکے۔ جیسے ہی وہ امام حسین کے گلے سے تلوار لگاتا ہے تو ان کے وہ ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے شاید حسین ڈر گیا ہے اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سردار نے جیسے ہی سننے کے لیے امام حسین کے پاس کان لگائے، وہ ذرا سا بھی نہیں ڈر رہے تھے اور وہ اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا۔ اور یزیدی فوج کا سردار بے رحمی سے آپ کا گلا کاٹتا گیا اور فوج خوشیوں سے جھوم اٹھی۔ آپ کے بعد ہر چیز کو لوٹا گیا اور بی بی سکینہ کے تماچے مارتے رہے، امام حسین کے جسم کی توہین کرتے رہے۔ گواہ ہے وہ آسمان جو لال ہو گیا، گواہ ہے وہ الو جو امام حسین کے شہید ہونے پر بہت رویا، اور گواہ ہے کربلا کا ہر وہ پتھر جو آپ کو لگا۔ آپ کے جسم مبارک سے یزیدی فوج سب لوٹتی گئی۔ یزیدی فوج کے ایک شخص نے آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، انگوٹھی کو نکالنا جب چاہا تو وہ نکلے نہیں، اور اس شخص نے آپ کی انگلی کاٹ دی اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ آپ حسین کے تیر لگے ہوئے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی یزید فوج کے سرداروں نے کہا سمر حسین کے پریوار والوں کا ایسا حال کرتے ہیں کہ آنے والی پیڑھی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، اور سب کی لاش ہٹا کر صرف کربلا کی زمین پر آپ کا جسم مبارک تیر سے بھرا ہوا وہیں تپتی دھوپ میں وہیں پڑا رہا، اور آپ کے جسم مبارک کو گھوڑوں سے روند ڈلوایا۔
کربلا میں سب کو شہید کر دیا گیا، جس میں کہ دشمنوں نے 6 مہینے کے بچے سے لے کر 13 سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے 6 مہینے کے بچے امام حسین کے بیٹے علی اصغر کے گلے پر 3 نوک والا تیر مارا۔ 13 سال کے بچے حضرت قاسم امام حسین کے بھتیجے، انہیں زندہ کو گھوڑوں سے روند ڈلوایا۔ اور 7 سال 8 مہینے کے بچے اون محمد کو، جو امام حسین کے بھانجے لگتے تھے، ان کے بھانجے کے سر کے اوپر تلوار سے وار کر ان کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ تو یہ تھی کہانی کربلا کے یدھ کی۔ میں حسین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یہ گڈ بائے۔